اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ النساء، پانچواں رکوع، آیت نمبر 30 کو آپ نے ابھی سماعت فرمایا۔ یہ آیت پچھلی آیت نمبر 29 کے تسلسل میں ہے، جس میں یہ فرمایا گیا تھا کہ تم ایک دوسرے کے مال آپس میں ناحق طریقے سے نہ کھاؤ، سوائے اس کے کہ تمہاری باہمی رضامندی سے کوئی تجارت ہو، اور اپنی جانوں کو ہلاک مت کرو۔ اب اس آیت میں فرمایا گیا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا، اور جو کوئی بھی یہ کام کرے گا تعدی اور ظلم کے ساتھ، یعنی یہ دونوں کام باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال کھانا اور قتل نفس، وَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، تو ہم جلد اس کو جھونک دیں گے آگ میں، وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ چیز اللہ پر بہت آسان ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ نوع انسانی کے بہت بڑے حصے کو جہنم میں کیسے جھونک دے گا، یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اب اگلی دو آیات میں انسانی تمدن کے دو بہت اہم مسائل بیان ہو رہے ہیں، جو بڑے گہرے اور فلسفیانہ اہمیت کے حامل ہیں۔ پہلا مسئلہ گناہوں کے بارے میں ہے، جن میں کبائر اور صغائر کی تقسیم ہے۔ بڑے گناہوں میں، کبائر میں، سب سے بڑا گناہ شرک اور پھر کفر ہے، پھر یہ کہ جو فرائض ہیں ان کا ترک کرنا، اور جو حرام چیزیں ہیں ان کا ارتکاب کبائر میں شامل ہوگا۔ ایک ہیں چھوٹی چھوٹی کوتاہیاں جو انسان سے اکثر ہو جاتی ہیں، مثلا آداب میں یا احکام کی جزیات میں کوئی کوتاہی ہو گئی، یا بغیر کسی ارادے کے کہیں کسی کو ایسی بات کہہ بیٹھے کہ جو غیبت کے حکم میں آ گئی، وغیرہ وغیرہ۔ اس ضمن میں صحت مندانہ رویہ یہ ہے کہ کبائر سے پورے اہتمام کے ساتھ بچا جائے کہ اس سے انسان بالکل پاک ہو جائے، فرائض کی پوری ادائیگی ہو، محرمات سے بالکل اجتناب ہو، اور یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ان کے بارے میں نہ تو ایک دوسرے پر زیادہ گرفت اور نکیر کی جائے، اور نہ ہی خود زیادہ دل گرفتہ ہوا جائے، بلکہ ان کے بارے میں توقع رکھی جائے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ اور یہی صغائر ہیں جو نیکیوں کے ذریعے سے خود بخود بھی ختم ہوتے رہتے ہیں، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ وضو کرتے ہوئے جو اعضاء ہم دھوتے ہیں ان اعضاء کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص وضو کرتا ہے تو جب وہ کلی کرتا ہے اور ناک میں پانی ڈالتا ہے تو اس کے منہ اور ناک سے اس کے گناہ نکل جاتے ہیں، جب وہ چہرہ دھوتا ہے تو اس کے چہرے اور اس کی آنکھوں سے اس کے گناہ نکل جاتے ہیں، جب وہ ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے ہاتھوں سے گناہ نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے ہاتھوں کے ناخنوں کے نیچے سے بھی گناہ دھل جاتے ہیں، جب وہ سر کا مسح کرتا ہے تو اس کے سر اور کانوں سے گناہ جڑ جاتے ہیں، پھر جب وہ پاؤں دھوتا ہے تو اس کے پاؤں سے گناہ نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے پاؤں کے ناخنوں کے نیچے سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں، پھر اس کا مسجد کی طرف چلنا اور نماز پڑھنا اس کی نیکیوں میں اضافہ بنتا ہے۔ اب یاد رہے کہ یہ صغیرہ گناہ ہیں جو نیکیوں کے اثر سے معاف ہوتے رہتے ہیں، جیسے قرآن پاک کی سورہ ہود میں آیت نمبر 114 میں فرمایا گیا یقیناً نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ ان برائیوں سے مراد کبائر نہیں ہے، صغائر ہے۔ کبائر توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے الا ماشاء اللہ، ان کے لیے توبہ کرنی ہوگی۔ اور جو اکبر الکبائر یعنی شرک ہے، اس کے بارے میں تو اس صورت میں 2 مرتبہ الفاظ آئے ہیں۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ یہ بات تو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اور اس کے ماں سوا جس قدر گناہ ہیں وہ جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا۔ لیکن ہمارے ہاں مذہب کا جو مسخ شدہ پرورٹڈ تصور موجود ہے، اس سے ایک ایسا مذہبی مزاج وجود میں آتا ہے کہ جو کبائر ہیں وہ تو ہو رہے ہیں، سود خوری ہو رہی ہے، حرام خوری ہو رہی ہے، مگر چھوٹی چھوٹی باتوں پر نکیر ہو رہی ہے۔ ساری گرفت ان باتوں پر ہو رہی ہے کہ تمہاری داڑھی کیوں شرعی نہیں ہے، اور تمہارا پائنچا ٹخنوں سے نیچے کیوں ہے۔ قرآن مجید میں اس معاملے کو 3 جگہ نقل کیا گیا ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں درگزر سے بھی کام لو، اور یہ کہ بہت زیادہ متفکر بھی نہ ہو۔ اس معاملے میں باہمی نسبت و تناسب پیش نظر رہنی چاہیے، جیسے آیت نمبر 31 میں فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ،
اگر تم اجتناب کرتے رہو گے، بچتے رہو گے ان بڑے بڑے گناہوں سے جن سے تمہیں روکا جا رہا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم، تو ہم تمہاری چھوٹی برائیوں کو تم سے دور کر دیں گے، ہم تمہیں ان سے پاک صاف کر دیں گے۔ تم جو بھی نیک کام کرو گے ان کے حوالے سے تمہاری سیئات، چھوٹی چھوٹی غلطیاں، کوتاہیاں خود بخود دھلتی رہیں گی۔ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور تمہیں داخل کریں گے بہت باعزت جگہ پر۔ ایک قاعدہ یہ ہے کہ ایک شخص کافر ہے، اس نے اسلام قبول کر لیا، اب اسلام قبول کرنے سے پہلے اس کے جتنے بھی جرائم ہیں اللہ تعالیٰ سب معاف کر دیں گے، اس لیے کہ اب وہ نئے سرے سے زندگی شروع کر رہا ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ اسلام قبول کرنے کے بعد بھی وہ انہی جرائم میں لگا رہا، پھر نہ پچھلے جرائم معاف ہوں گے، نہ اسلام کے بعد والے جرائم معاف ہوں گے۔ اب یہاں یہ سمجھ لینا ذرا ضروری ہے کہ کبیرہ گناہ کیا ہوتا ہے اور صغیرہ گناہ کیا ہوتا ہے۔ یہ ایک اصولی بات ہے۔ اس سلسلے میں ایک بزرگ کی بات بہت اچھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ تم یہ مت سوچا کرو کہ کیا گناہ کر رہے ہو، چھوٹا گناہ کر رہے ہو یا بڑا گناہ کر رہے ہو، یہ دیکھو کہ کس کی نافرمانی کر رہے ہو۔ اصل بات یہ ہے، قاعدہ یہ ہے کہ وہ تمام گناہ جو شرعی حدود میں آ جاتے ہیں، جن پر کوئی حد قائم ہوتی ہے، وہ سارے کبیرہ ہیں۔ وہ سارے گناہ جن کے کرنے والے پر اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے، وہ سارے کبیرہ ہیں۔ وہ سارے گناہ جن کے کرنے پر اللہ تعالیٰ نے جہنم کی دھمکی دی ہے، وہ سارے کبیرہ گناہ ہیں۔ یہ تین طرح کے ہو گئے۔ ایک اور طرح کے کبیرہ گناہ ہوتے ہیں جن کی آگے تین اقسام ہو سکتی ہیں۔ ایک وہ سارے گناہ جس میں کسی نہ کسی کی حق تلفی ہو، کبیرہ ہے۔ وہ تمام گناہ جن میں اللہ سے بے خوفی اور کبر کی کیفیت ہو، کبیرہ ہے۔ اور وہ سارے گناہ جن میں قطع رحمی یا قطع روابط کی ایک شکل ہو، ایسے روابط جنہیں اللہ نے مضبوط کرنے کا حکم دیا ہے اور ان روابط کو توڑ دیا جائے تو یہ بھی کبیرہ ہے۔ اگر موٹی موٹی بات کریں، موٹی موٹی تقسیم کریں تو گناہوں کی دو قسمیں ہیں، ایک انسانی گناہ اور دوسرے شیطانی گناہ۔ انسانی گناہ وہ ہوتے ہیں جیسے حضرت آدم علیہ السلام سے گناہ ہو گیا، نہ چاہتے ہوئے بھی ارادے کی کمزوری سے ہو گیا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ درخت کے پاس جائیں، لیکن خواہش نفس نے مجبور کر دیا۔ جیسے سورہ طٰہٰ میں فرمایا کہ ہم نے آدم میں پختگی یہ ارادہ نہ پائی۔ ان سے گناہ ہو تو گیا، لیکن یہ آدم اور اللہ کے درمیان معاملہ تھا، درمیان میں تیسرا کوئی حائل نہیں تھا، کسی اور کو ذک یا تکلیف نہیں پہنچائی۔ اس کا تعلق حقوق اللہ سے ہے۔ تو انسانی گناہ جتنے بھی ہیں سب کا تعلق حقوق اللہ سے ہے۔ شیطانی گناہ کیا ہے؟ شیطان نے جو گناہ کیا، اللہ نے فرمایا آدم کو سجدہ کرو، اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور کہا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 12۔ اس خاک کو میں سجدے کرتا پھروں۔ تو شیطان نے کمزوری ارادہ نہیں بلکہ تکبر اور گھمنڈ کی بنیاد پر گناہ کیا۔ تو جو گناہ تکبر اور گھمنڈ کی بنیاد پر کیا جائے وہ شیطانی گناہ ہے۔ اس میں ایک تیسرا فرق بھی آ جاتا ہے، شیطانی گناہوں میں جتنے بھی گناہ ہیں سب کا تعلق حقوق العباد سے ہوگا کہ اچھا ذرا مہلت دے، میں اس آدم کے بچے کو سبق سکھاؤں، میں آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے اس پر حملہ آور ہو جاؤں گا، اسے برباد کر دوں گا۔ یہی شیطان نے کہا تھا نا، تکلیف پہنچانا، مشکلیں پیدا کرنا دوسروں کے لیے، یہ سارے کے سارے گناہ شیطانی ہیں۔ دوسرے کو زبان سے یا ہاتھ سے نقصان پہنچانا، یہ سارے گناہ شیطانی ہیں اور ان کا تعلق حقوق العباد سے ہے، ان کی معافی نہیں ہے۔ ایک بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے جو اور بھی جگہوں پر آئی ہے، جس پر صحابہ حیران رہ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیبت کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ غیبت کرنے کا گناہ جو ہم ہر رات دن کرتے ہیں، کوئی مجلس ایسی نہیں ہوتی جس میں کسی نہ کسی کی غیبت نہ کی جائے۔ لوگ صبح و شام غیبت کرتے ہیں، اور قاعدہ یہ ہے کہ جو چیز بہت عام ہو لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت ہلکی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی وجہ بہت آسان ہے۔ ایک شخص گناہ کرتا ہے، یہ اس کے اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے، یہ حقوق اللہ میں سے ہے۔
وہ جب چاہے گا اللہ سے معافی مانگ لے گا، اللہ اسے معاف کر دے گا۔ لیکن جس کی تم نے غیبت کی ہے، تم اس کی اللہ سے معافی نہیں مانگ سکتے۔ اس کی معافی تو اسی سے مانگنی پڑے گی جس کی تم نے غیبت کی ہے۔ پہلے وہ معاف کرے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ معاف کریں گے۔ اب یہ معاملہ حقوق العباد میں سے ہو گیا، یعنی دو گناہ ہیں۔ ایک شخص نے تو فی الواقع گناہ کیا اور بدکاری کی، زنا کیا، اور ایک شخص کہے کہ میں نے فلاں کو اپنی آنکھوں سے زنا کرتے دیکھا ہے، یہ دوسرا گناہ ہو گیا۔ غور کریں کہ ایک تو خود گناہ کیا اور دوسرے نے اس پر واویلا کر دیا کہ میں نے دیکھا ہے یا سنا ہے، یہ دوسرا گناہ ہے اور یہ غیبت ہے۔ یہ جو دوسرا گناہ ہے یہ پہلے والے سے زیادہ سخت ہے، اس لیے کہ پہلے والے کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، دوسرے والے کے معاملے میں تیسرا فریق آ گیا ہے، یہ حقوق العباد سے تعلق رکھتا ہے۔ اور یہاں ایک اور بات کہنا ضروری ہے، آپ امریکہ، یورپ میں چلے جائیں، آپ کو لوگ سمندر کے کنارے ننگے پڑے نظر آئیں گے، کلبز میں گندگی کرتے نظر آئیں گے۔ وہ سب کے سب انسانی گناہوں میں مبتلا ہیں، ان کی اکثریت ذاتی عیوب میں، جوئے، شراب، بدکاریوں میں مبتلا ہے، لیکن یہ سب انسانی گناہ ہیں۔ اب ادھر آپ ایسٹ میں، مشرق میں چلے آئیں اور کسی حاجی صاحب کو ذرا تجارت کے لیے پیسے تو دے کر دیکھیں، پھر دیکھیں کیا بنتا ہے۔ تو پورا مشرق عالم اسلامی شیطانی گناہوں میں مبتلا ہے، جو بدعنوانی، لوٹ مار، چوری، ڈاکے، غیبت، تہمت، مار دھاڑ، یہ سب شیطانی گناہ ہیں جو آپ کو یہاں ملیں گے، وہاں کافروں کے ملک میں کم ملیں گے۔ اور اگر آپ غور کریں تو ہمارے زوال اور بدنصیبی کی یہ سب سے بڑی وجہ ہے۔ اول تو حقوق اللہ کا لحاظ کرنا چاہیے۔ اگر حقوق اللہ میں ہی ہم زیادتی کر دیں گے تو اللہ سے کیا تعلق پیدا ہوگا؟ اللہ کا حق ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ ہم یہ حق توڑتے ہیں تو اللہ سے تعلق ٹوٹ گیا، لیکن جب بھی ہم بیٹھ کر رو لیں وہ ٹوٹا ہوا تعلق جڑ جائے گا۔ حقوق العباد کا معاملہ یہ ہے کہ آپ نے جس جس کی غیبت کی ہے، جس جس پر تہمت لگائی ہے، جس جس کا مال کھایا ہے، جس جس کی عزت کو آپ نے راہوں میں اچھالا ہے، کسی کو تھپڑ مارا، کسی کو گالی دی، اب جب تک وہ معاف نہیں کرے گا اس وقت تک معافی تو نہیں ہوگی، اور دنیا میں معافی نہیں ہوگی تو آخرت میں بھی نہیں ہوگی۔ یہاں بھی ذلت ہے، وہاں بھی ذلت ہے، دونوں جگہ ذلت۔ اس لیے فرمایا کہ تم کبائر سے بچو، صغائر میں اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جو حقوق العباد ہیں وہ اکبر الکبار ہیں، ان سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دراصل ہم نے گناہوں کی ترجیح اپنی مرضی سے مقرر کر لی ہے کہ یہ چھوٹا گناہ ہے، وہ بڑا گناہ ہے۔ یہ بات غلط ہے۔ غور کریں کہ یہ ایک معمولی بات لگتی ہے کہ ام المومنین سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا کا قد چھوٹا تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ وہ آئی تھی، یعنی چھوٹے قد والی آئی تھی، اس طرح سے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ تم نے وہ بات کہی ہے کہ اگر اسے سمندر میں ڈال دیا جائے تو بھی کڑوا ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اور اب صبح سے شام تک ہماری زبان کا چٹخارا غیبت ہوتی ہے، دوسروں کے عیب ڈھونڈتے پھرنا، مل جائیں تو بیان کرتے پھرنا، ادھر کی ادھر لگاتے پھرنا، یہ سب غیبت ہے۔ ایک بات دل میں بٹھا لیں کہ اگر کوئی شخص کسی کی غیبت کرے تو سننے سے انکار کر دیں کہ میں اللہ کے ہاں اس پر گواہ نہیں بننا چاہتا، میں تمہارے اس فعل میں تمہارا شریک نہیں بننا چاہتا، اور اگر وہ باز نہ آئے تو اسے اٹھا دیں یا خود وہاں سے اٹھ جائیں، اور اس طرح کے کاموں اور گفتگو میں شریک نہ ہوں۔ ہمارے ہاں مصیبت یہ ہے کہ ہم غیبت کو غیبت سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ صحابہ نے پوچھا کہ غیبت کیا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب فرمایا، تمہارے بھائی کی غیر حاضری میں اس کے متعلق ایسی گفتگو کرنا کہ اگر وہ سنے تو اسے بری لگے۔ ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ بات سچی ہو پھر بھی؟ تو حضور نے فرمایا اگر سچی ہو تبھی تو غیبت ہے، اور فرمایا اگر جھوٹ بولا ہے تو تو نے اس پر بہتان لگا دیا کہ وہ تو بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ یہ ترمذی اور ابو داؤد کی حدیث ہے۔ آپ کبھی سوچیں کہ مغرب والے اپنے کفر کے باوجود دنیا میں 300، 400، 500 سال سے ترقی یافتہ ہیں، اس کی کوئی وجہ تو ہوگی۔
بہت سی وجوہات ہیں، لیکن ایک بات پر دھیان دیجئے کہ پورے کا پورا مغرب انسانی گناہوں میں مبتلا ہے۔ چھٹی کے دن تو وہ آپ کو ساحل پر ننگے پڑے نظر آئیں گے، شراب پی کر مستی تو کرتے نظر آئیں گے، لیکن باقی 5 دن جو حقوق العباد کی ادائیگی کا وقت ہے، اس دوران وہ آپ سے ٹیلی فون پر بھی اپنے پرسنل کام کے لیے سیدھے منہ بات نہیں کریں گے۔ ڈیوٹی کے دوران ملنا، گھنٹوں چائے میں اڑا دینا، گپ شپ کرتے رہنا، یہ ہمارا اہل مشرق کا خاصہ ہے۔ حقوق العباد کی کوئی پرواہ نہیں کہ جس کا وقت میں نے ہائر کیا ہوا ہے، جس وقت کی مجھے تنخواہ ملے گی، وہ وقت میں کس طرح سے برباد کر رہا ہوں۔ یہاں مشرق میں اس بات کا کوئی لحاظ نہیں ہے۔ وہاں جا کر دیکھیں کہ ایک آدمی ہفتے کے 5 دن کتنی محنت سے کام کرتا ہے، وہ حقوق العباد ادا کرنے میں کتنا محتاط ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ پورا مشرق شیطانی گناہوں میں مبتلا ہے۔ دوسرے کا مال کھانا، تہمت میں، غیبت میں، مار دھاڑ میں، غنڈہ گردی میں۔ مغرب میں آپ کو سارے انسانی گناہ نظر آئیں گے۔ وہ جوا کھیلیں گے، شراب پئیں گے، بدکاری کریں گے، یہ سب گناہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ لیکن یہاں ہمارے ہاں معاملہ برعکس ہے۔ ہم ایسے گناہ کرتے ہیں جن کی کوئی معافی نہیں ہے، ہم دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ یہ سب باتیں سوچنے کی ہیں۔ آگے آیت نمبر 32 میں فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور تمنا نہ کیا کرو اس شے کی جس کے ذریعے سے اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دے دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کو ان کی خلقی صفات کے اعتبار سے دوسروں پر فضیلت دی ہے، اور آدمی کی یہ ذہنیت کہ جہاں کسی دوسرے کو اپنے مقابلے میں کسی حیثیت سے بڑا ہوا دیکھے تو بے چین ہو جائے، اس کے اندر حسد، رقابت اور عداوت کے جذبات پیدا کر دیتی ہے۔ اس آیت میں اسی ذہنیت سے بچنے کی ہدایت فرمائی جا رہی ہے۔ فضیلت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو مرد بنایا، کسی کو عورت، یہ چیز بھی خلقی ہے، اور کسی عورت کی مرد بننے یا کسی مرد کی عورت بننے کی تمنا یہ نری حماقت ہے۔ البتہ دنیا میں قسمت آزمائی اور جد و جہد کے مواقع سب کے لیے موجود ہیں۔ چنانچہ پہلی بات یہ بتائی جا رہی ہے للرجال نصیب مما اکتسب، مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو وہ کمائیں گے، وللنساء نصیب مما اکتسبن، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو وہ کمائیں گی۔ یعنی جہاں تک نیکیوں، خیرات اور حسنات کا معاملہ ہے یا سیئات و منکرات کا معاملہ ہے، مرد و زن میں بالکل مساوات ہے۔ مرد نے جو نیکی کمائی وہ اس کے لیے ہے، اور عورت نے جو نیکی کمائی وہ اس کے لیے ہے۔ مسابقت کا یہ میدان دونوں کے لیے کھلا ہے۔ عورت نیکی میں مرد سے آگے نکل سکتی ہے۔ کروڑوں مرد ہوں گے جو قیامت کے دن حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہن کے مقام پر رشک کریں گے اور ان کی خاک کو بھی نہیں پہنچ سکیں گے۔ چنانچہ آدمی کا طرز عمل تسلیم و رضا کا ہونا چاہیے کہ جو بھی اللہ نے مجھے بنا دیا اور جو کچھ بھی مجھے عطا فرما دیا، اس حوالے سے مجھے بہتر سے بہتر کرنا ہے۔ آگے فرمایا وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اور اللہ سے اس کا فضل طلب کرو۔ یعنی جو فضیلت اللہ نے دوسروں کو دے رکھی ہے اس کی تمنا نہ کرو، البتہ اس سے فضل کی دعا کرو کہ اے اللہ، تو نے اس معاملے میں مجھے کم تر رکھا ہے، تو مجھے دوسرے معاملات کے اندر ہمت دے کہ میں ترقی کروں۔ اللہ تعالیٰ جس پہلو سے مناسب سمجھیں گے اپنا فضل تمہیں عطا فرما دیں گے۔ وہ بہت سے لوگوں کو کسی اور پہلو سے نمایاں کر دیتے ہیں۔ ان اللہ کان بکل شیء علیما، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر شے کا علم رکھتا ہے۔ اب اس رکوع کی آخری آیت، آیت نمبر 33، وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور ہر ایک کے لیے ہم نے وارث مقرر کر دیے ہیں جو بھی والدین اور رشتہ دار چھوڑیں۔ اب قانون وراثت کی اہمیت کو دیکھیے کہ اب آخر میں ایک مرتبہ پھر اس کا ذکر فرما دیا وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ، اور جن کے ساتھ تمہارے عہد و پیما ہوں تو ان کو ان کا حصہ دو۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے کہ اللہ کسی کو زیادہ دے کر آزماتا ہے اور کسی کو محدود وسائل دے کر آزماتا ہے۔ اب ایک شخص جاگیردار کے گھر پیدا ہوتا ہے
تو یہیں رکھ کر اسے آزمانا ہے۔ اب ایک شخص ڈاکو کے گھر پیدا ہوتا ہے تو اب اسے یہیں رکھ کر آزمانا ہے کہ اس گٹر سے نکل کر دکھاؤ۔ ایک شخص کو ایک ولی اللہ اور ایک عالم کے گھر پیدا کر دیا، اس کو وہیں سے آزمانا ہے کہ اسے اور بڑھاؤ۔ یہ ایک ذہنیت ہے جو قرآن مجید پیدا کرتا ہے، اور وہ یہ کہ عمل کے معاملے میں تو اپنے سے بہتر آدمی کی طرف دیکھو کہ فلاں کیسا عمل کر رہا ہے، فلاں نے کتنا وقت تبلیغ اور جہاد میں لگا رکھا ہے، فلاں نے کیا کیا قربانیاں کی۔ تو عمل کے معاملے میں اپنے سے بہتر اور بلند آدمیوں کی طرف دیکھو، اور جب دنیا داری کا معاملہ ہو تو اپنے سے کم تر آدمی کو دیکھو، وہ بھی تو وقت گزار رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ انسان کو کوشش کرنے کے لیے ہر ایک کو ایک مخصوص دائرہ کار دیا گیا ہے کہ اس میں رہ کر تم پوری کوشش کرو۔ اسے ہم اکتسابی صفات کہتے ہیں۔ تم اگر ڈاکٹر ہو تو تم کیسے اور کتنے اچھے ڈاکٹر بن سکتے ہو کہ تم انسانیت اور مریضوں کی خدمت کرتے ہوئے کسی طرح اللہ کو راضی کر سکتے ہو۔ یہ تمہارا ایک میدان ہے۔ اب تمہیں اللہ نے جو میدان دیا ہوا ہے تم اس میں زور لگاؤ۔ اب ایک کو اللہ نے مرد پیدا کیا ہے، ایک کو عورت پیدا کر دیا ہے۔ عورت بیٹھ کر یہ غم مناتی رہے کہ مجھے مرد ہونا چاہیے تھا، تو یہ غلط سوچ ہوگی۔ اب یہاں اکتسابی صفت کے حصول میں کوئی مقابلہ نہیں، اس لیے کہ عورت کو مرد بننے، اس کی مشابہت اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور مرد کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ عورت سے مشابہت اختیار کرے۔ اللہ نے انسانوں میں بہت سارے فرق رکھے ہیں، کسی کو امیر اور کسی کو غریب گھرانے میں پیدا کیا۔ اب یہ ذہنیت ہو کہ آدمی اوپر والے کو دیکھ کر پریشان ہو جائے اور حسد میں مبتلا ہو جائے، رقابت، عداوت، پھر مزاحمت، کشمکش، ہنگامہ، بدامنی، ناجائز تدبیریں ہو جائیں، تو فرمایا کہ یہ ذہنیت درست نہیں ہے۔ آپس میں ہر اعتبار سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، اور اللہ نے جو دیا ہے اسی کو زیادہ سے زیادہ اس انداز میں سنوارو کہ اللہ راضی ہو جائے۔ یہ تمہارا امتحان ہے۔ اس طرح سے نہیں کہ تم ان چیزوں میں ایک دوسرے سے حسد کرنے لگو اور بدامنی کی فضا پیدا ہو جائے۔ آگے فرمایا کہ جو کچھ مردوں نے کمایا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ ہے، اور جو کچھ عورتوں نے کمایا ہے اس کے مطابق عورتوں کا حصہ ہے۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ عورتوں کا کمانا شریعت میں قرآن کی روح سے جائز ہے۔ اسلام سے پہلے عورت کو کمانے کا حق نہیں تھا، بلکہ وہ بذات خود ایک کمائی تھی، اسے ورثے میں تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ فرمایا کہ عورت ورثے کی چیز نہیں ہے، وہ وارث ہے، ورثہ لینے والی ہے۔ عورت کوئی کمائی کی چیز نہیں ہے، جیسے تم نے ایک گھر کمایا، ایک زمین کا ٹکڑا تم نے کمایا، ایک دکان یا مکان کما لیا، اسی طرح سے عورتیں کما لی۔ یہ کوئی بکری کا مال نہیں ہے، ہرگز نہیں۔ عورت کو کمانے اور وارث بننے کا حق پہنچتا ہے، اس سے حق ملکیت حاصل ہے، وہ ایک شخصیت ہے، اسے پورا پورا حق ملنا چاہیے۔ اور مرد ہوں یا عورت، سب کو اللہ کا فضل مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ یہاں دو چیزوں کا ذکر ہوا، ایک تو وہ جو خونی رشتے کے اعتبار سے تمہارے وارث ہیں، انہیں تو وراثت کے اعتبار سے پورا پورا حصہ ملے گا، اور ایک وہ ہیں جنہیں تم نے اپنا منہ بولا بیٹا بنا رکھا ہے، منہ بولا بھائی کہہ رکھا ہے، ان کو بھی وراثت تقسیم ہونے سے پہلے کچھ نہ کچھ دے دیا کرو۔ تم جو بھی اعمال کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس پر نگران ہے۔ اور یہاں تکمیل ہوتی ہے سورہ النساء کے 5ویں رکوع کی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔